السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک اور سنہری باب کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے اس کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو پہلے آپ وہ دیکھ لیں، ہمارے چینل پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کو ایک بڑے امتحان کا سامنا ہوا۔ بہت سے عرب قبائل مرتد ہو گئے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے۔ اس نازک وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی اور اسلام کے دفاع کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ارتداد کی جنگیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں میں لشکر روانہ کیے تاکہ اسلام کی بقا قائم رکھی جائے۔ ان جنگوں میں سب سے نمایاں سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے نہایت حکمت اور بہادری کے ساتھ ایک کے بعد ایک قبائل کو شکست دی۔ جہاں کہیں بھی بغاوت سر اٹھاتی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، خالد اللہ کی تلوار ہے جسے اللہ نے کافروں اور باغیوں کے خلاف کھڑا کیا ہے۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ سب سے بڑی آزمائش یمامہ کی جنگ تھی۔ یہاں ایک جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا تھا جس کے پاس ہزاروں کا لشکر موجود تھا۔ یہ جنگ اسلام کی تاریخ کی سب سے سخت اور خونریز جنگوں میں سے ایک تھی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا ہوا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف لشکر کو منظم کیا بلکہ اپنی قیادت سے جنگ کا رخ بدل دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس نے توبہ کے بعد اسی جنگ میں مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ اس جنگ میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہوئے، جس کے بعد قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ یوں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت نہ صرف ایک بڑے فتنے کو ختم کرنے کا سبب بنی بلکہ قرآن کی حفاظت کا سبب بھی۔ عراق کی فتوحات کی ابتدا۔ ارتداد کی جنگوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو عراق کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں اسلام کا پرچم بلند کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں ایک کے بعد ایک شہر فتح کیا، جن میں الیس کی جنگ خاص طور پر مشہور ہے۔ آپ کی حکمت عملی اور بہادری نے دشمنوں کو حیران کر دیا۔ ارتداد کی جنگوں اور عراق کی فتوحات کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور عظیم مہم کے لیے بھیجا گیا اور وہ تھی شام کی فتوحات۔ شام کی طرف روانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ خالد بن ولید شام کی طرف کوچ کرے تاکہ رومی سلطنت کا زور توڑا جا سکے۔ اس وقت روم دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی اور ان کا لشکر لاکھوں پر مشتمل تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ گویا پوری دنیا بھی ان کے مقابل آ جائے تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے عراق سے شام تک اپنی فوج کو ایک ایسے صحرائی راستے سے گزارا جسے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ راستے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے سپاہیوں کو شدید پیاس لگی، لیکن حضرت خالد نے اپنی تدبیر اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ فوج کو زندہ سلامت وہاں سے گزارا۔ دمشق اور دیگر فتوحات۔ شام میں داخل ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے شہر فتح کرنا شروع کیے۔ بصرہ، دمشق، حمص اور حلب جیسے بڑے شہر آپ کی قیادت میں مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ ہر شہر کی فتح کے بعد آپ وہاں کے لوگوں کو امن اور انصاف دیتے، جس کی وجہ سے بہت سے عیسائی اور یہودی اسلام کے قریب آنے لگے۔ جنگ یرموک فیصلہ کن معرکہ، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سب سے بڑی اور شاندار جنگ تھی یرموک کی جنگ۔ یہ وہ جنگ تھی
جس نے ہمیشہ کے لیے رومی سلطنت کا غرور توڑ دیا۔ رومی سلطنت نے 1 لاکھ سے زائد لشکر شام میں اتارا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ حالات دیکھ کر کئی لوگ گھبرا گئے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لشکر زیادہ ضرور ہے، لیکن اللہ کے نام پر لڑنے والے مٹھی بھر مجاہد بھی ان پر باری ہے۔ انہوں نے فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، ہر حصے کے امیر مقرر کیے اور عورتوں کو بھی پیچھے کھڑا کیا تاکہ مرد پیچھے نہ ہٹ سکے۔ جنگ شروع ہوئی تو کئی دن تک سخت لڑائی جاری رہی۔ دشمن نے بار بار حملہ کیا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی نے سب کو ناکام بنا دیا۔ ایک موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھڑ سوار دستے کو دشمن کے عقبی حصے پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ رومی لشکر میں بگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ ایسی بہادری دکھائی کہ رومی لشکر شکست کھا کر بھاگ گیا۔ یہ جنگ اتنی عظیم تھی کہ تاریخ اسے اسلام کی سب سے بڑی فتوحات میں شمار کرتی ہے۔ اسی جنگ کے بعد پورا شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزل۔ دوستو، یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی عظیم فتوحات کے باوجود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عمر کے زمانے میں سپہ سالاری سے ہٹا دیا گیا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ذرہ بھی برا نہ مانا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اللہ کے لیے جہاد کیا ہے، کسی منصب یا عہدے کے لیے نہیں۔ یہ تھی ان کی عاجزی اور تقویٰ۔ آخری ایام، زندگی کے آخری لمحات میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ہر میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑائی کی، میرے جسم پر ایک بھی جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار یا تیر کا زخم نہ ہو، لیکن افسوس میں بستر پر مر رہا ہوں، کاش میں شہید ہوتا۔ دوستو، یہ الفاظ سن کر دل کان پھٹتا ہے۔ ایک ایسی جرنیل جو اپنی پوری زندگی جہاد میں گزار دیتا ہے، لیکن شہادت کی حسرت دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی کامیابی کا راز مال یا طاقت میں نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ، اخلاص اور قربانی میں ہے۔ انہوں نے اپنے ہر عمل سے یہ بات ثابت کی کہ جو بندہ اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کو بھی اس کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ ہمیں ان کی زندگی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ایمان اور یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ قربانی کے بغیر کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ عاجزی اور تقوی ہی مومن کی اصل پہچان ہے۔ اور یاد رکھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے بڑے جرنیل کہلائے، لیکن ان کی عظمت کا راز ان کی تلوار میں نہیں، بلکہ ان کے ایمان اور نیت میں تھا۔ اللہ ہمیں بھی ان کی طرح اخلاص، بہادری اور ایمان والا بنائے، آمین۔ دوستو، یہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کا سنہری قصہ۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، قربانی اور اخلاص کے ساتھ کھڑا ہونے والا مومن دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح ایمان تازہ کرنے والے واقعات اور اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب لے کر آتے رہیں گے۔